صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب صاحب بتائیے گا کہ آج 3 بجے فیصلہ ہے آپ کے الیکشن ٹریبیونل کا، اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے جو یہاں کے صدر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فارم 45 والا معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کا اپنا معاملہ ہے تو ہم اس میں نہیں آئیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جماعت اسلامی نے تو پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ فارم 45 کے مطابق ہم تینوں سیٹیں جیتے ہوئے ہیں، جبکہ وہ لوگ تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون والے ہارے ہوئے ہیں، ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے ابھی تک ہمیں بہرحال کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی ہمیں وہ فارم دیے ہیں، نہ ہی عدالت میں جمع کرائے ہیں، مگر پریس کانفرنس ان کی موجود ہے، اور انہوں نے ذاتی طور پر بھی میرے سے چودھری کاشف نے اور میاں اسلم نے بھی بات کی تھی کہ جی اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دیں گے، لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا ہے، الیکشن کمیشن کا جہاں تک معاملہ ہے وہ آج امید ہے کہ 3 بجے تک شاید وہ فیصلہ سنا دیں گے، لیکن ہم اسی مسئلے پہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پہ نوٹسز دے رکھے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی، اور جو جعلی ایم این اے بنے پھرتے ہیں ان کو بھی، کہ آپ آئیں۔ اس میں ہم نے آرڈیننس کو بھی چیلنج کیا ہے، ان کی ٹرانسفر کی پاورز کو بھی چیلنج کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیکھیں جو ملزم ہوتا ہے جب کسی پارٹی کا، وہ ہم نے ان پہ الزام لگایا ہوا ہے، وہ الیکشن کمیشن ہماری ایک پارٹی ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جناب آپ کس کو ٹرانسفر کریں اور کس کو نہ کریں۔ دیکھیں، ہم آئے تھے سپریم کورٹ میں کہ الیکشن جو سپریم کورٹ ہے نا، کہ الیکشن کے 8 فروری کو جو چوری ہوا ہے، آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ یہ تھرو آؤٹ کہتے رہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں، یہ الیکشن ٹریبونل کرے گا۔ جب الیکشن ٹریبونل نے بلا لیا ان کو اور انہوں نے فارم دیکھے، میچ کر گئے ہمارے ٹی ایل پی کے اور مصطفیٰ کھوکر کے، جبکہ الیکشن کمیشن نے جو جمع کرائے وہ سارے فورجری پہ مبنی تھے، اور وہ کٹ پتلی ایم این ایز جو ہیں طارق فضل وغیرہ، وہ اپنے فارم ہی جمع نہیں کرا رہے۔ اس کا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ فارم جمع کراتے ہیں تو ان کے خلاف پرچہ بھی ہوگا، جیل بھی جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو جعلی ہیں، کیونکہ اگر اصلی وہ جمع کراتے ہیں تو اصلی تو ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اصلی اگر جمع کراتے ہیں تو اس صورت میں تو ہم جیتے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اب وہ کب تک بھاگتے ہیں؟ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ ٹرانسفر کرے اور ہائی کورٹ کی پاور خود ایکسرسائز شروع کر دے، اور ساتھ یہ کرے کہ جناب جو خود پارٹی ہے اور فریق ہے، اور اس کے اندر وہ ہم نے اس کو سارے ثبوت دے دیے ہیں عدالت کو، تو میرا خیال ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو جو بھی ہمارے پاس قانونی لائے عمل ہے ہم اس کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے۔ دیکھیں، ایک بات بتا دوں کہ یہ الیکشن کا معاملہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ جب آپ الیکشن چوری کرتے ہو ڈیموکریسی پہ، کیونکہ دیکھیں نا، جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کا فیصلہ۔ کل وہ کٹ پتلی نواز شریف نے کہا ہے کہ جی پارلیمان کو مضبوط کریں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے تم ممبر کیسے بنے ہو؟ پہلے یہ بتا دیں۔ اس پارلیمنٹ پہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے، تم 17 سیٹوں کے ساتھ آ کر کے اقتدار پہ قابض ہو، اور 17 سیٹوں کے ساتھ تم 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی اسی طرح ہی بنے ہو، اور آج تمہاری یہ حالت ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جیل میں ہونے کے باوجود وہ تم سے الیکشن جیتی ہے، تم نے اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، کوئی 17,000 ووٹوں کا فرق ہے، اور اس کے باوجود تم اٹھ کے یہ لیکچر دے رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور آپ نے ایک بات اور دیکھی، کل جس طرح ہم میچ ہارے ہیں یا 2 میچ مستقل ہارے ہیں، محسن نقوی جو وائسرائے کٹ پتلی بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، میں سوال کرتا ہوں پہلے سب سے پہلے فوج سے۔ دیکھیں، ہماری فوج ہے، ہمیں اس سے بہت پیار اور محبت ہے، اور انہوں نے ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرنی ہے، سرحدوں کی۔ فوج کا کام ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ جب وہ معیشت میں گھسے گی، جب وہ زراعت میں گھسے گی، جب وہ کٹ پتلی بنائے گی، جب وہ وائسرائے بنائے گی، تو وہ ناکام ہوگی۔ آپ نے دیکھ دیا ایس آئی ایف سی کا ڈرامہ پچھلے 1 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کدھر گئی ہے انویسٹمنٹ؟ بھائی، آپ کہاں سے انویسٹمنٹ لا سکتے ہو جب تمہارے آنکھ کے تارے گندم سکینڈل میں $1 بلین سے زائد کھا گئے؟ تو کوئی انویسٹمنٹ، کوئی اس پہ انکوائری ہوئی، کوئی اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی؟ اور اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں کرائی آپ نے؟ پھر آپ کی آنکھ کے تارے، جس میں راؤ انوار سمیت، محسن نقوی سمیت، یہ سارے لوگ جو ہیں دبئی لیگز میں ان کی پراپرٹیز جرنیلوں کی نکلی ہیں، نواز شریف ہے، زرداری ہے، تو آپ نے کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن کرائی؟ اور اگر نہیں کرائی تو مجھے بتا دیں کس منہ سے آپ انویسٹمنٹ لینے کے لیے جاؤ گے؟ آپ کا سارا پیسہ تو اس ملک سے منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر جا رہا ہے، اور اپنی ان کٹ پتلیوں کو ایک ہی بات بتا دو کہ چلیں پیسہ یہ گو کہ منی لانڈرنگ کا ہے، قوم کا پیسہ ہے، چلو لے آؤ، اپنے اس ملک میں اپنے اکاؤنٹ میں رکھ دو، لیکن وہ نہیں کر رہے، اور آپ نے اس کٹ پتلی کو مسلط کر دیا۔ نہ وہ پی سی بی کا کام کر رہا ہے،
نہ وہ منسٹری آف انٹیریئر کا کام کر رہا ہے محسن نقوی. اب جو جتنی بدترین کارکردگی اس نے دکھائی ہے کہ بھائی وہاں میچ جیتنے کے لیے لڑنا بھی پڑتا ہے. کوئی امریکہ تھا کہ یہ کوئی ادھر پاکستان کا الیکشن کمیشن نہیں تھا کہ فارم 47 کے مطابق اس کو جتوا دو گے. اس کو جتوانے کے لیے اپنی ٹیم کو آپ کو ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. اصلی معنوں میں اگر مقابلہ کرو گے تو جیتو گے, کہیں نہ کہیں جیتنا بھی پڑتا ہے. سر اتنی وی آئی پی ٹریننگ دی گئی ہے, آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, پاکور اکیڈمی پراپرلی سیشنز دیے گئے ہیں ٹیم کو, باقاعدہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد بھی یہ پرفارمنس ہے, کیا کہیں گے؟ تو اس کا حشر دیکھ لیا. بات یہ ہے کہ اس فوج نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا ہے بیڑا غرق کیا ہے. بھائی آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, دیکھیں زراعت میں ہاتھ ڈالا, آج کسان ذلیل و رسوا ہو گئے. اپنی کٹ پتلی اس کو بٹھایا ہوا ہے, ادھر سے کاکڑ کو بٹھایا ہوا ہے, ادھر سے محسن نقوی کو. یہی ذمہ دار ہے نا, شہباز شریف, وہ مریم نواز, انوار کاکڑ اور شہباز شریف اور محسن نقوی, ان لوگوں نے گندم سکینڈل میں ملوث ہے نا. تو کیوں نہیں ان کے خلاف آج تک ایکشن ہوا؟ بلکہ عمران خان کے خلاف ابھی چوتھا مقدمہ نیب بنانے جا رہی ہے. اچھا پھر آپ بتائیں دبئی لیگس میں کتنے لوگوں کے نام آئے ہیں, کیا ہوا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہے کہ آج تک کوئی انکوائری نہیں ہے. حالانکہ آج تک تو لوگوں کو انویسٹیگیشن کر کے لوگوں کو پھانسی لگ چکے ہوتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کے گلے کاٹے, ان کے اوپر ظلم کیا, تشدد کیا, بربریت کی, چار دیواری کی پامالی کی, اور یہاں سے پیسہ اٹھایا ملک سے باہر لے گئے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو یہاں کا پیسہ, غریبوں کا پیسہ کھا کر کے اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. کیا مرنا نہیں ہے ان لوگوں نے؟ کیا ان لوگوں کو اللہ کے ہاں جواب دہی نہیں ہے؟ آج بھی یہ کرپٹ مافیا جن کی سب سے بڑی سپورٹر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر یہ کرپٹ مافیا پیسہ اس ملک میں لے آئیں تو یہ آپ کا بجلی کا یونٹ 5 روپے پہ ہو جائے گا اور 50 روپے سے کم ڈالر کا ریٹ ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں کو شرم و حیا نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. یہ قوم سے بدلے لے رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ پھر اور ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس, 70 روپے پہ بجلی کا یونٹ پہنچا دیا. غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور یہ اپنی پراپرٹیاں ملک سے باہر بڑھائے جا رہے ہیں. سرکار اوورسیز نے ایک بینر لہرایا ہے جہاز کے ذریعے میچ کے دوران ریلیز عمران خان, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ملک سے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو, ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی وجہ سے تو یہ کٹ پتلی عمران خان اور اس کی پوری قوم سے بدلے لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے. بھائی مان لو نا کہ عمران خان ایک حقیقت ہے, مان لو کہ عمران خان کے بغیر یہ ملک نہیں چلتا, مان لو کہ عمران خان ہی ہے جو اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتا ہے, کیونکہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ عوام اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے کو تیار ہوگی. یہ وہ شخص ہے جس کے کہنے پہ پبلک باہر سے اوورسیز سے پیسہ لے کے بھی اس ملک میں لے آئے گی. لیکن ان چوروں کو مسلط کر کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی, ہمارے تمام اداروں نے بھی, اور ان کٹ پتلیوں نے بھی, ان کا یوم احتساب قریب آ چکا ہے. سر آج صبح سے عمر ایوب صاحب سرگودا میں پیش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. عدالتوں کو سیل کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پیش بھی نہ ہو سکیں, اور وہ کہہ رہے تھے ان کا ویڈیو بیان کہ مجھے اس وجہ سے پیش نہیں ہونے دیا جا رہا کہ میری ضمانت نہ ہو سکے. دیکھیں وہ آج انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ضمانت کا بھی اور کیس کو بریت کا بھی, کیونکہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, تو جان بوجھ کے وہاں مستی کی ہے اور عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا جا رہا. یہ بے ایمانی کر رہے ہیں. یہ کٹ پتلی حکومت آپ نے دیکھا نہیں ہے, 3 دن سے وہاں کتنے بڑے جلسے ہمارے ہوئے ہیں, کنونشن ہوئے ہیں. لاہور میں وہاں پکڑ دھکڑ ہے, سیالکوٹ میں پکڑ دھکڑ ہے, خانے وال میں ہے, حافظ آباد میں ہے, اور اتنے بڑے بڑے ورکر کنونشن کیے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود عوام ان کے عمران خان کے ساتھ کریے, ان کے خلاف کریے. عید کے بعد قربانی ہونے جا رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا اشارہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان کٹ پتلیوں کے دن گنے جا چکے ہیں, یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ پائیں گے.